نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی اونٹ بیچا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اونٹ کی رقم لینے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے نہایت ہی ناشائستگی والی زبان استعمال کی مطالبہ کرنے کے لیے۔ قرض کا جو مطالبہ کیا تھا اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ اس کو صحابہ کرام نے بہت بڑی گستاخی سمجھی اور صحابہ کرام اس کے اوپر کچھ احتجاج کرنے لگے یا اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جو کچھ کہنا ہے کہنے دو، کیونکہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی حد تک ترش بات بھی کر جائے تو اس کو یہ جائز ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اتنی بات کر سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کہ وہ ایک اپنا حق طلب کرنے والے کے لیے اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ اس کے خلاف صحابہ کی آواز کو بھی نہیں اٹھنے دیتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اپنے اوپر جو مظالم اس وقت ہو رہے ہیں، اپنی آزادی کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے حقوق کے مطالبے پر اپنی آواز اٹھانا، اس کے ساتھ ظلمت کے پہاڑ ڈھہ جا رہے ہیں۔ کہ اگر کوئی حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، عورتوں کو نازیبا قسم کے الفاظ میں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ ایک خاص طبقہ وہ ہے جو صوم و صلات کا تو بڑا پابند ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ سیاسی باتیں ہیں، ان کو رہنے دیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ کے بندے، یہ ظلم ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے ایک معتقد آئے، ان کے ایک مرید آئے اور کہنے لگے کہ حضرت جی میں جس علاقے میں رہتا ہوں سارے کے سارے لوگ مجھ پہ خوش ہیں، کوئی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گونگے شیطان ہو، اگر حق نہ حق کسی کو کہتے تو ضرور آپ کے کوئی نہ کوئی مخالف بھی ہوتا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سب کو راضی کرتے پھریں اور سب راضی ہو جائیں۔ تو حد یہ ہے کہ آج ہم نے آواز اٹھانے کے لیے ایک شعور کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ روز قیامت ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتے رہے، آپ نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر اس بندے کا یہ فرض بنتا ہے جو ملک کا شہری ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو اپنی استطاعت اور وسعت کے حساب سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے لازم ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ کیوں کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بچہ بھی نہ روئے تو اس وقت تک ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی۔ تو اس وقت تو ہم ویسے ہماری پوری قوم
اس حالت میں پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں کون سے حقوق ملے ہیں؟ انسان کا بنیادی حق اس کی جان کی حفاظت۔ تو کیا آپ سب لوگ، میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ذرا سوچیں، اللہ کو حاضر ناظر سوچیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سوچئے کہ کیا آپ کی جان محفوظ ہے؟ مال کا تحفظ ہوتا ہے، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے مال کا تحفظ ہے؟ عزت کی تحفظ ہوتا ہے، کیا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی عزت محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں کے لیے پرزور آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر آواز نہ اٹھائی تو یاد رکھیں، دنیا میں بھی اس کی سزا آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی آپ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں جو اس وقت وہ جہاد کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو افضل جہاد ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو کلمہ حق کہنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے کو پروموٹ بھی کریں، ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھائیں، ایک دوسرے کو مایوسی سے بھی نکالیں۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تاریخ پڑھ لیں کہ کبھی باطل حق پہ غالب آیا ہوا، ہمیشہ باطل ہی مغلوب ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔